کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش تھا تو اس نے اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر کہا کہ میں تم سب سے ایک سوال پوچھوں گا اور اگر جواب درست لگا تو تمہارا من چاہا انعام دوں گا۔ اب بادشاہ نے ان سب سے ایک ہی سوال کیا کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو؟ بادشاہ کی 7 بیٹیوں میں سے 6 بیٹیوں نے ایک ایک کر کے جواب دیا کہ ہم آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ ہی کا دیا پہنتے ہیں، آپ ہی کی وجہ سے ہماری یہ شان و شوکت ہے۔ بادشاہ کو سب کا جواب درست لگا اور خوش ہو کر اس نے انہیں من چاہا انعام دے دیا۔ لیکن جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں اور یہ میرا نصیب ہے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی آگ ببولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے کمبخت، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا جو حکم ابا حضور۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑاؤ، میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس جا چکے تھے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت ہی درخت تھے۔ شہزادی اپنے دل میں اللہ پر مکمل بھروسے کے ساتھ جنگل میں ایک طرف بیٹھ گئی۔ بیٹھے بیٹھے شام ہونے کو آئی تو شہزادی نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلاؤں اور جنگلی جانوروں کے حملے سے محفوظ ہو جاؤں۔ شہزادی لکڑیاں جمع کرنے لگی۔ چلتے چلتے وہ کافی دور آ گئی۔ اچانک اس کی نظر ایک جھوپڑی پر پڑی جہاں ایک بکری بھی بندھی ہوئی تھی۔ شہزادی جھوپڑی کے قریب گئی تو اسے جھوپڑی میں سے ایک بوڑھے آدمی کے کھانسنے کی آواز آئی جو ساتھ میں پانی بھی مانگ رہا تھا۔ پہلے تو شہزادی بہت حیران ہوئی کہ اتنی ویران جگہ پر جھوپڑی۔ شہزادی جلدی سے اندر داخل ہوئی اور اس نے اس بوڑھے ضعیف کو پانی پلا دیا۔ اتنے میں بوڑھا ضعیف شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلی کیا کر رہی ہو؟ شہزادی نے اسے سارا واقعہ سنا دیا کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ وہ بوڑھا کہنے لگا کہ بیٹی اب سے تم یہی رہنا، میں یہی پاس کے شہر میں مزدوری کر کے اپنا گزارا کرتا ہوں۔ میں صبح شہر چلا جاؤں گا اور 7 دن کے بعد واپس آؤں گا۔ میری اس چھوٹی سی جھوپڑی میں ہفتے بھر کا راشن بھی موجود ہے۔ اور اس طرح شہزادی کو جنگل میں پناہ مل گئی۔ وہ بوڑھا آدمی اگلے دن شہر چلا گیا۔ شہزادی نے گھر کو صاف کیا۔ گھر ایک ندی کے قریب ہی تھا لہٰذا اسے پانی لانے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ اس بوڑھے آدمی نے ایک بکری پال رکھی تھی۔ شام ہوئی تو شہزادی نے بکری کا دودھ نکالا، آدھا خود پی لیا اور آدھا گھر کے دروازے کے قریب رکھ دیا کہ رات کو کوئی جانور بھوکا یا پیاسا ہوگا تو پی لے گا، اور خود اندر آ کر سو گئی۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی ہے اور پاس میں ایک لال پڑا ہے جو دیکھنے میں بہت قیمتی معلوم ہوتا ہے، اور پاس ہی اسے سام کے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ تبھی شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ بہت خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا ہی لال اگلتا ہے کہ جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید کوئی سانپ بھوکا تھا، اسی لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں یہاں پر لال چھوڑ گیا۔ وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور پھر اگلی رات شہزادی برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے اور اگلی صبح جب دیکھتی ہے تو پھر ایک لال ہوتا ہے۔ اسی طرح 7 روز گزر گئے۔ شہزادی روز دودھ رکھتی اور روز اسے وہاں سے لال ملتا۔ 7 دنوں کے بعد وہ بوڑھا آدمی اپنے گھر واپس آ گیا کہ شہزادی کو ہفتے بھر کا راشن بھی دے سکے۔ شہزادی نے اسے 7 دن کا پورا واقعہ سنا دیا اور بوڑھے ضعیف کو 3 لال دیے تاکہ ان کو شہر میں بیچ کر ان کی قیمت لے آئے۔ شہزادی نے کہا کہ شہر سے آتے وقت محل بنانے کے لیے مزدور بھی ساتھ لے کر آئے۔ باقی کے 4 لال کی مالا بنا کر اس نے اپنے گلے میں پہن لیے۔ کچھ ہی مہینوں میں اس گھنے جنگل میں ایک عالیشان محل تیار ہو گیا جس میں بوڑھا ضعیف اور شہزادی آرام سے رہنے لگے۔ وہ محل انتہائی خوبصورت تھا جس میں ہزاروں نوکر اور دنیا کی تمام نعمتیں موجود تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جنگل ایک شہر میں بدل گیا اور دور دور شہزادی کے رحم دلی کے قصے ہر کوئی گانے لگا۔
اب اس بات کی خبر شہزادی کے والد تک پہنچ گئی۔ بادشاہ کے دل میں شہزادی سے ملنے کی چاہت ہوئی کہ دیکھوں تو صحیح وہ کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریف ہے۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کے ہاتھوں شہزادی سے ملنے کا پیغام بھجوایا۔ شہزادی نے اس شرط پر منظور کر لیا کہ بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کو بھی اپنے ساتھ لائیں گے۔ بادشاہ نے اس کی شرط کو منظور کر لیا۔ بادشاہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ محل پہنچ گیا۔ شہزادی ان سب سے چہرے پر نقاب پہن کر ملتی ہے اور طرح طرح کے کھانے اور شاندار لباس انہیں پیش کرتی ہے۔ محل کی شان و شوکت، خوبصورتی اور شہزادی کے انداز سے بادشاہ اور باقی تمام شہزادیاں حیران تھی۔ آخر میں بادشاہ شہزادی سے کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کے جیسی ہو اور میں بھی تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے؟ بہت اصرار کرنے پر شہزادی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اب میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں سرگوشی کرنے لگتی ہے کہ اتنی تو تیار ہے، اب اور کتنا تیار ہو کر آئیں گی۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہے کہ دور سے ایک خستہ حال کپڑوں میں شہزادی آ رہی ہے۔ اس نے وہی پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ بادشاہ اب حیران ہوا کہ یہ تو ابھی تک زندہ ہے۔ میں تو سوچتا تھا کہ جنگل میں اسے جانوروں نے کھا لیا ہوگا، کیونکہ جب میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے کے لیے بھیجا تھا تو وہاں پر انہیں شہزادی کا کوئی نام و نشان نہ ملا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا کہ بیٹی تم فکر مت کرنا، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا، چاہے وہ تمہاری قیمت میں میری ساری بادشاہت مانگ لے۔ یہ سنتے ہی شہزادی کہنے لگی، نہیں ابا حضور، میں ہی وہ شہزادی ہوں جس سے ملاقات کی غرض سے آپ یہاں آئے ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی نے بادشاہ کو پورا واقعہ سنا دیا کہ وہ اس مقام تک کیسے پہنچی، اور اس نے اپنے گلے کی مالا بھی دکھا دیا جس میں ابھی بھی 4 لال موجود ہے۔ بادشاہ کی باقی بیٹیاں بھی اپنی بہن کی قسمت پر رشک کرنے لگی کہ کاش ہم نے بھی وہی جواب دیا ہوتا کہ اللہ کا دیا کھاتے ہیں اور اپنی قسمت کا پہنتے ہیں۔ یقیناً ہمیں کھلانے والا اور پہنانے والا اللہ ہے، اور مجھے بولنے کی طاقت دینے والا اور ہم سب کو سننے کی طاقت دینے والا بھی اللہ ہے۔ تو دوستوں، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ چینل پہ نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔